السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کباڑ یعنی اسکریپ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کباڑ بیچ کے لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ آج میں آپ کو مکمل معلومات دینے والا ہوں۔ کباڑ کا بزنس کیسے کریں، کتنی کمائی ہوتی ہے، کیا پروسیس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بھی کباڑ کا بزنس ہو اور میں بھی اس سے لاکھوں روپے کماؤں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور اگر آپ کو کباڑ کے کام میں دلچسپی نہیں ہے اور کباڑ کے کام کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، پھر بھی آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ دوستوں، اس سے پہلے بھی میں اسکریپ کے بزنس پر ویڈیوز بنا چکا ہوں اور میں بذات خود اس بزنس کو 8-10 سال سے کر رہا ہوں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کباڑ کا بزنس کیسے کریں، کیسے کباڑ اکٹھا کریں، کیسے خریدیں، کہاں سے خریدیں، کیسے بیچیں اور کہاں سے بیچیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو بھی اسکریپ کے کاروبار کے متعلق ہی ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف ایک ہی آئٹم کے بزنس کو سیکھیں گے اور وہ ہے پیپسی، ڈیو اور پانی کی خالی بوتلوں کا، جن کو پیٹ بوتل یا عام کباڑ کی زبان میں گیس بوتل کہا جاتا ہے۔ دوستوں، یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں۔ کچھ نوجوان یا کچھ پڑھے لکھے اور مڈل طبقے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں کباڑ کا کام کیوں کروں، میں تو پروفیشنل بندہ ہوں، مجھے کباڑ کا بزنس نہیں کرنا۔ تو دیکھو، اگر آپ کے پاس کچھ بزنس نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت من ہے آپ کا کہ کباڑ کا کاروبار کرنا چاہیے، لیکن ایک ڈاؤٹ ہے کہ اگر میں کباڑ کا بزنس کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا تو پھر لوگ آپ کے پاس خود آئیں گے، لوگ آپ کو سیٹھ کے نام سے پکاریں گے، کیونکہ یہاں سارا کھیل ہی پیسے کا ہے۔ دوستوں، اس کاروبار کو ہم 3 طریقوں سے کر سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ سرمایہ کے لحاظ سے ہم نے اس کاروبار کو 3 لیول دے دیے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جن کے پاس سرمایہ کم ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو میڈیم لیول کے سرمایہ والے ہیں، یعنی کہ نہ ان کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے اور نہ ہی بہت کم، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کے پاس اچھا سرمایہ ہے، یعنی زیادہ سرمایہ والے لوگ۔ یہاں ہم سب سے پہلے کم سرمایہ سے سٹارٹ لینے والے بزنس کو ڈسکس کریں گے۔ دوستوں، اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کو اچھی جگہ اور بڑی جگہ کی ضرورت ہوگی۔ پیٹ بوتل کیونکہ جگہ کافی گھیرتی ہے، اس لیے اس کے لیے آپ کا کوئی خالی پلاٹ ہو، 20x40 یا 25x60 کا ہو، یا کوئی بڑی دکان ہو تو بہتر ہے۔ اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم 4 سے 5 لاکھ کا سرمایہ ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بوتل آپ خریدیں گے کہاں سے اور کتنے میں خریدیں گے، اور آپ کا منافع اس میں کتنا ہوگا، آپ مال کو کیسے لائیں گے اور کیسے لے کر جائیں گے۔ تو دوستوں، آپ کے پاس جو 4-5 لاکھ کا سرمایہ ہے، آپ نے یوزڈ میں ایک لوڈر رکشہ یا چنگچی رکشہ خریدنا ہے۔ لوڈر آپ کو 1 سے 1.5 لاکھ تک اور چنگچی 40 سے 70 ہزار تک مل جائے گا۔ آپ یہ چیزیں نہیں بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اس میں پیسہ زیادہ لگے گا اور یہاں آپ نے پیسہ بچانا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پیٹ بوتل کی خریداری کر سکیں۔ جب آپ مال زیادہ خریدیں گے تو آپ کو پروفٹ زیادہ ہوگا اور اس سے آپ کا کاروبار بڑھے گا، اور آپ نے ڈائریکٹ لوڈر یا چنگچی لے کر نہیں نکلنا۔ میں آپ کو ٹھیلے کا یا پھر فیری کا بزنس نہیں بتا رہا، تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے پھر بوتل میرے پاس کون لائے گا۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ شروع کے کچھ ہفتے آپ نے موٹر سائیکل پہ شہر کی دکانوں اور دیہات کی دکانوں پر جانا ہے۔ یہاں دکانوں سے مراد کباڑ کی دکانیں ہیں، اور انہیں بتانا ہے کہ پیٹ بوتل مجھے سیل کریں، میں دوسرے بیوپاریوں سے آپ کو 1 یا 2 روپیہ پر kg زیادہ دوں گا۔ اور دوستوں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کباڑی آپ کو ہی مال دیں گے، کیونکہ انہیں لالچ ہوتی ہے کہ مجھے 1 یا 2 روپے اوپر مل رہے ہیں، اور آپ انہیں کہیں کہ میں کیش پیمنٹ کروں گا۔ کیش پیمنٹ والا لفظ بھی آپ کا پلس پوائنٹ ہوگا، کیونکہ کباڑ میں کیش پیمنٹ بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ پھر آپ کہیں کہ جتنا بھی مال ہوگا میں یہاں سے خود اٹھا لوں گا۔ اسی طرح سے آپ نے کافی دکانوں پر بتا دینا ہے، اور ان کا اپنا موبائل نمبر اور ان کا موبائل نمبر آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا سارا کاروبار کال پر ہی ہوتا رہے گا۔ آج کل میں بھی ایسے ہی ایک بندے کو اپنی پیٹ بوتل دے رہا ہوں
جس نے ایسے ہی بائک سے کام شروع کیا اور ابھی وہ کروڑوں کا بزنس کر رہا ہے، لیکن خود ابھی تک وہی بائک پر ہی لین دین کرتا ہے۔ مال اٹھانے لے جانے کے لیے اس نے مزدور رکھ لیے ہیں۔ میں کسی دن اس کے گودام کا وزٹ کراؤں گا۔ دوستوں، یہ تو ہو گیا کہ ہم نے مال لینا کہاں سے اور کیسے لینا ہے۔ اب مرحلہ آتا ہے کہ خود آپ کو مال دینا کہاں پہ ہے اور کون سے ریٹ میں دینا ہے۔ دوستوں، ظاہر ہے آپ ڈائریکٹ کسی فیکٹری میں مال نہیں دے سکتے، کیونکہ فیکٹری والوں کو تو بہت زیادہ کوانٹٹی میں مال چاہیے ہوتا ہے اور وہ آپ سے اتنا کم مال نہیں لیں گے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنا مال کسی بنڈل بنانے والے بیوپاری کو دینا ہے یا کسی کرشنگ پلانٹ پہ اپنا مال سیل کرنا ہے۔ وہ آپ سے کم کوانٹٹی میں بھی لیں گے اور زیادہ کوانٹٹی میں بھی، اور آپ کو ریٹ بھی اچھا دے دیں گے۔ آپ کو جو ریٹ انہوں نے دیا ہوگا، آپ نے اس سے تقریباً 15 سے 20 روپے پر کیجی کم کا ریٹ دکاندار کو دینا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ چھوٹے دکانداروں کو اسی حساب سے ہی ریٹ دیا جاتا ہے۔ دوستوں، یہاں میں آپ لوگوں کو بوتل کا ریٹ نہیں بتا سکتا، کیونکہ مارکیٹ ابھی اسٹیبل نہیں ہے، اور ہو سکتا ہو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت ریٹ بڑھ چکے ہوں یا کم ہو چکے ہوں۔ دوستوں، اب ہم ذرا اس بزنس کے نفع اور نقصان کی بات کرتے ہیں۔ تو دوستوں، اس کاروبار میں نقصان کے چانس بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ کبھی اگر اچانک سے مارکیٹ نیچے آ جائے تو نقصان ہوتا ہے، ادروائز نقصان بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ جب مارکیٹ ڈاؤن ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ کا بیوپاری آپ کو بتا دے گا اور آپ اپنا مال پہلے ہی بھروا سکتے ہیں۔ اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو پروفٹ کتنا ہوگا۔ تو دوستوں، آپ جتنا زیادہ مال اٹھائیں گے اتنا زیادہ ہی آپ کو پروفٹ ملے گا۔ میں یہاں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلاً اگر آپ ڈیلی صرف 3 دکانوں سے مال اٹھاتے ہیں اور آپ ہر دکان سے کم از کم 250 kg یا 200 kg مال اٹھاتے ہیں، تو یہ آپ کا ڈیلی کا بنتا ہے تقریباً 750 kg۔ لیکن ہم اس کو اور کم کر کے 600 kg ہی کر لیتے ہیں۔ اب اگر آپ 600 kg کو 20 روپے پر ضرب دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے 600 kg ضرب 20، تو دوستوں یہ بنتا ہے 12,000 روپے، یعنی کہ ڈیلی کی آپ کو جو منافع ہوگا وہ ہے 12,000 روپے۔ چلیں اب ہم 20 روپے کے حساب سے منافع کا ٹوٹل نہیں کرتے، ہم یہاں کرتے ہیں 15 روپے کے حساب سے۔ تو 15 ضرب 600 یہ کچھ یوں بنتا ہے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یعنی یہ 9,000 روپے کا آپ کا روزانہ کا منافع ہے۔ چلیں جناب، اب ہم اس 9,000 میں سے خرچوں کو نکال لیتے ہیں۔ 3,000 ہم پیٹرول کی مد میں مائنس کر دیں گے اور 1,000 روپیہ مزدور کی دیہاڑی کا نکال لینا ہے۔ اب ہمارے پاس بچے 5,000 روپے، یہ آپ کا ایک دن کا پروفٹ ہے، اس سے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم 5,000 کو مہینے سے ضرب دیتے ہیں، 5,000 ضرب 30 تو یہ بنتے ہیں 1.5 لاکھ روپے، تو آپ کا مہینے کا منافع ہوا 1.5 لاکھ روپیہ۔ اب اگر آپ کی دکان کرائے کی ہے تو آپ کرایہ بھی نکال لیں، پھر بھی آپ کا منافع 1 لاکھ سے اوپر ہوگا، اور یہ بہت ہی اچھا منافع ہے۔ اور ہاں، یہ منافع آپ کے شروع دنوں کا ہے۔ آپ جتنا اس کاروبار کو بڑھاتے جائیں گے، آپ کا تجربہ بڑھتا جائے گا، ساتھ آپ کا منافع بھی لاکھوں میں بڑھتا جائے گا۔